کلمہ شریف کے نام پہ بنا ہے اور انشاءاللہ ہم نے مل کر اس چیلنج کو فیس کیا ہے اور کریں گے. کوئی مسئلہ نہیں ہے. کچھ لوگوں کو شوق ہے کہ وہ ڈیٹس دیتے رہتے ہیں. پچھلے میں 1 سال سے دیکھ رہا ہوں کہ فلاں مہینے میں ڈیفالٹ ہو جائے گا, فلاں مہینے میں اتنی دیر 2 مہینے رہیں گے, 3 مہینے رہیں گے. ان کو شرم آنی چاہیے. یعنی یو شوڈ بی ویل وشڈ ٹو یور کنٹری اینڈ یو شوڈ بی لوئل ٹو یور سوئل. تو بلکہ یہ بجائے لوگوں کو امید دینے کے اور ان کو تسلی دینے کے, اور ان کو ہم ابھی بھی نئی پریڈکشن اکتوبر کی آ گئی ہے. خدا کا خوف کرو یار. آئی ایشور یو پاکستان از اے سالوینٹ کنٹری. پاکستان از ٹریلینز آف ڈالرز آف ایسٹس. اگر ہماری 100 بلین کے ایکسٹرنل ڈیٹ ہے تو ہمارے پاس ایسٹس بھی ہیں. آپ میں ایک ایسٹ جو یہ آپ کا جو گیس پاکستان کا انفراسٹرکچر, اٹ از اے لون $40 to $50 billion, 50% آف ڈیٹ. تو ہمیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. بزنس میں بھی آ جاتا ہے, گھر میں بھی آ جاتا ہے. تو ان چیزوں کو تو آپ اگنور کریں. سوورن کمٹمنٹ کس تھی IMF کے حوالے سے, وہ بھی کنٹری کی ہیں, وہ نہ کسی انڈیویجول کی ہوتی ہے. وہ نہیں دیکھتے کون سی گورنمنٹ ہے کیا, وہ کہتے ہیں پاکستان کی کمٹمنٹس ہیں, انہوں نے اس کو پورا نہیں کیا اور یہ ہوا وہ. تو آپ کو اگین وداؤٹ ریپیٹنگ کہ کون سی کمٹمنٹس 2022 میں اس کو ریورس کیا گیا, نہ صرف ریورس کیا گیا, اس سے نہیں کیا گیا, تو پاکستان کی کریڈیبلٹی کو کافی دھچکا لگا. تو وی have done our best. This government has been trying most difficult حالات میں کہ ہر جو previous commitments ہے وہ پوری ہو. اور اس کا ظاہر ہے کہ بوجھ, اچھا خاصا بوجھ جو ہے وہ بزنس کمیونٹی پہ اور عام آدمی پہ پڑا ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے, چاہے وہ بجلی کی قیمتیں ہوں, گیس کی قیمتیں ہوں, جنرل مہنگائی ہو. کیونکہ ایک سائیکل ایسولیٹڈ چیز سے ہینڈل نہیں ہو سکتا. there is no quick fix. دیر از نو آف اینڈ آن بٹن کہ جی آپ آئے اس کو کریں. ہمیں 2013 میں جو چیلنجز تھے, 98 میں تھے, وی ہیو ڈیلٹ ود دوز چیلنجز ٹوگیدر اینڈ اٹ ٹک ٹائم. لیکن یہ الگ بات ہے کہ دونوں فیزز میں 98 میں ونس تھنگ سیٹل ڈاؤن الحمدللہ دین ایوری تھنگ واز نارمل. اور 13-14 میں بھی ہمارے پہلا 1 سال ڈیفیکلٹ تھا, لیکن ان 2017 پاکستان واز 24th اکانومی. ہر دنیا کا دارہ تعریف کر رہا تھا. اسٹاک مارکیٹ آپ کی بیسٹ ان ساؤتھ ایشیا ہو گئی, مرجر کے بعد 5th بیسٹ ان دی ورلڈ ہو گئی, اور ہائیسٹ ریزرو ہو گئے, لوئسٹ انفلیشن ہو گئی 2% فوڈ انفلیشن, 4% جنرل انفلیشن, 6.25% پہ PMLN نے چھوڑا. جب میں نے چھوڑا تو 5.5% پہ پالیسی ریٹ, ایکسپورٹ ری فائنانس 3%. یو نیم اٹ اینڈ الحمدللہ پاکستان واز گوئنگ ان دا رائٹ ڈائریکشن. باقی پاکستان میں سیاست انفارچونیٹلی ہوتی ہے, اور وہ پاکستان پولیٹیکل انسٹیبلٹی جو ہے وہ سب سے بڑا نقصان کرنے والی ایک ہے آئٹم. تو اس سے ہم نے دیکھا کہ جو 24th اکانومی تھی وہ 2022 میں 47th اکانومی بن گئی. دس از دا موسٹ پینفل فار آل آف اس. کہ دیکھیں نا کون سی گورنمنٹ ہے, کیسے ہوا, وہ تو ایک بات ہے, وہ انالیسس ہو سکتا ہے, جو بھی اس میں کافی ایفیز ہیں. لیکن یہ جو دھچکا لگا پاکستان کی اکانومی کو, سو ناؤ دس گورنمنٹ ہیز بین اسٹرگلنگ. دیر واز اے ٹو ایزی وے. آئدر دس گورنمنٹ وڈ ہیو ڈیسائیڈڈ کہ جی ہم نے نئی ذمہ داری لینی, بٹ لیٹ اٹ وہ گرنے دے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اسی میں اس وقت مشاورت ہوئی, میں انگلینڈ میں تھا میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ. تو یہ بڑا مشکل فیصلہ تھا کہ کیا پچھلی گورنمنٹ کو تھوڑا سا اور چلنے دے اور لیٹ دی خدا نہ خواستہ بالکل ہی تباہی ہو جائے, یا take a bold decision. And we knew that it's not going to be easy. We have dealt with twice with such difficult challenging times in the past. تو فیصلہ ہوا کہ سیاست ہوتی رہتی ہے, no matter what loss to political capital of the party, we should go ahead and PDM کی تمام جو باتوں نے لبیک کہا تو ہم نے یہ ذمہ داری لے لی. Having said that, ابھی تو ہمارے وہ جو موسٹ ڈیفیکلٹ ریفارمس ہو چکے ہیں, جو ہمیں بلیڈنگ ہونی تھی وہ بھی ہو چکی ہے. تھوڑی سی میں کہوں گا کہ ہماری جو ملٹی لیٹرل کی ڈیلنگ ہے وہ آپ بھی بڑی رہتے ہیں, بٹ وہ اللہ مالک ہے, کیونکہ کوئی ٹیکنیکل ریزن نہیں ہے کہ یہ جو ڈیلے ہوئی ہے دس ویری انپریسیڈنٹڈ. وی آر دی اونلی ونس ان پاکستان ہسٹری جس جماعت نے 2013-16 کا آپ کی کوآپریشن کے ساتھ پروگرام مکمل کیا. اونلی ون پروگرام پاکستان کی تاریخ میں مکمل ہوا, دیٹ از 2013-16. آل 12 ریویوز ور ڈن. آپ کو یاد ہے ریویو ختم ہوتا تھا 7-8 دن میں. یہ میرے ساتھی اس وقت سول اپنا پوزیشن میں تھے بیوروکریسی میں. اب ساری جب ٹیکنیکل ہو جاتا تھا ہم 1.5-2 دن بیٹھتے تھے, MEFP LOI وغیرہ سب فائنل ہوتا تھا, وہیں سائن کرتے تھے اور پریس کانفرنس
پاکستان نے انشاءاللہ سروائیو کرنا ہے، یہ کلمہ شریف کے نام پہ بنا ہے، اور انشاءاللہ ہم نے مل کر اس چیلنج کو فیس کیا ہے اور کریں گے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو ہماری پہلی پرائرٹی اب تک ٹیم کی جو ہے وہ یہی ہوتی ہے کہ جی گورنر صاحب اس میں ایک پرو ایکٹیو آبویسلی ہیں، کیونکہ پیمنٹ جو ہے ایکسٹرنل ساری وہ ان کی مینجمنٹ ہے، تو ہم بالکل سب سے پہلی پرائرٹی ہے کہ جی کوئی ہماری پاکستان کی جو ساورن کمٹمنٹ ہے اس میں کوئی ڈیلے نہ ہو ایک دن کی بھی۔ تو الحمدللہ اتنے پورے عرصے میں یہ کوئی ایسی کسی قسم کی ڈیلے نہیں ہوئی۔ کچھ لوگوں کو شوق ہے کہ وہ ڈیٹس دیتے رہتے ہیں، پچھلے میں 1 سال سے دیکھ رہا ہوں کہ فلاں مہینے میں ڈیفالٹ ہو جائے گا، فلاں مہینے میں اتنی دیر 2 مہینے رہیں گے، 3 مہینے رہیں گے، ان کو شرم آنی چاہیے۔ یعنی یو شوڈ بی ویل وشڈ ٹو یور کنٹری اینڈ یو شوڈ بی لوئل ٹو یور سوئل۔ تو بلکہ یہ بجائے لوگوں کو امید دینے کے اور ان کو تسلی دینے کے، اور ان کو ہم ابھی بھی نئی پریڈکشن اکتوبر کی آ گئی ہے، خدا کا خوف کرو یار۔ آئی ایشور یو پاکستان از اے سالوینٹ کنٹری، پاکستان از ٹریلینز آف ڈالرز آف ایسٹس۔ اگر ہماری 100 بلین کے ایکسٹرنل ڈیٹ ہے تو ہمارے پاس ایسٹس بھی ہیں۔ آپ نے ایک ایسٹ جو یہ آپ کا جو گیس پاکستان کا انفراسٹرکچر ہے، اٹ از اے لون $40 to $50 billion، 50% آف ڈیٹ۔ تو ہمیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، بزنس میں بھی آ جاتا ہے، گھر میں بھی آ جاتا ہے، تو ان چیزوں کو تو آپ اگنور ناٹ ہیلپنگ دی کنٹری۔ اور مجھے افسوس ہے کہ اگر یہ ایٹیچیوڈ ہے کچھ سوڈو انٹلیکچوئلس کا، باہر تھے، باہر والوں تو سیٹل ہو گیا، آئی تھنک دے آر سیٹل ارلیئر دین۔ اب وہاں کوئی نہیں کہہ رہا کہ جی پاکستان ڈیفالٹ کرے گا، بلکہ ایم ڈی IMF نے آپ نے دیکھا ہوگا وہ 6-7 ہفتے پہلے اسٹیٹمنٹ دی کہ پاکستان ول ناٹ ڈیفالٹ۔ تو وہاں جو ڈسکشنز ہو رہی ہیں براڈ، وہ تو یہ ہوتی ہے کہ پاکستان سروائیو کیسے کر رہا ہے، یہ کیسے ہوا کہ جی نارمل بزنس میں تو ہو جانا چاہیے تھا۔ تو میرا خیال ہے کہ مین مقصد آج کا یہ ہے کہ جسٹ ٹو ری ایشور یو کہ جو بھی آپ کی اکنامک ٹیم ہے، ہم اپنا الحمدللہ پوری ہماری کوشش ہے کہ ہم اس سے نکلیں، اینڈ وی ول بی کمنگ اپ ود نیو آئیڈیاز انشاءاللہ ان دی ویکس ٹو کم۔ بجٹ بھی ہوگا، بجٹ کے بعد بھی کچھ کام ہوں گے پاکستان کے لانگ ٹرم بہتری کے لیے۔ پاکستان میں انشاءاللہ ایگریکلچر ریولوشن لائیں گے، پاکستان میں انشاءاللہ ساورن ویلتھ فنڈ بنے گا، پاکستان میں وہ چیزیں ہوں گی کہ جو پاکستان ریئلی ڈیزرو کرتا ہے، وچ ہیو بین اگنورڈ ان دا پاسٹ۔ تو وہ آپ کو پروفیشنل طریقے کے ساتھ ایک آپ کو سٹینڈنگ دلائیں گی یہ چیزیں دنیا میں۔ ہم پورا فوکس کریں گے آئی ٹی کے اوپر۔ تو یہ ساری وہ چیزیں ہیں کہ جو پاکستان اگر پچھلے 4 سال میں جیسے ہم نے ٹیک آف کر لیا تھا، دیٹ واز دا ٹائم ٹو کنسالیڈیٹ یور گینز ان 2017 آنورڈس، اینڈ ٹو جو آپ کی پریڈکشن تھی کہ آپ 2030 میں یو ول بی پارٹ آف G20، تو وہ جو ہے وہ آپ کچھ ٹائم ریڈیوس کر لیتے اور کر سکتے تھے جس سپیڈ کے ساتھ پاکستان جا رہا تھا۔ بہرحال ہیونگ سیڈ دیٹ، اللہ کو پتہ نہیں اس پہ کیا مسئلہ ہے ہمارے لیے اور کیا ہمارے لیے کوئی گائیڈنس ہے۔ انشاءاللہ ٹوگیدر انشاءاللہ وی ول ورک۔ بس آپ تھوڑی سی، مجھے پتہ ہے کہ میں آپ کی طرح میں چیمبر کا پریزیڈنٹ بھی رہا ہوں آج سے صرف 31 سال پہلے، تو ہم جب جاتے تھے اور ہمیشہ وش لسٹ بڑی آسمان کی ہوتی تھی کہ یہ بھی لینا یہ بھی پلیز کیپ دس ایئر ایٹ لیسٹ کہ کنٹری جو ہے وہ ایک فیز میں ہے، اور یہ دیکھیں کہ آپ نے دینا بھی کیا ہے اور آپ نے پاکستان کے لیے ہمارے ساتھ کیا حصہ بٹانا ہے۔ جو آپ کی ریزنیبل جو ہوں گی آپ کی ڈیمانڈز کہہ لیں یا آپ کے جو سوچ ہے، اس کے ہم پوری طرح کوآپریٹ کریں گے۔ ہم مقصد یہ ہے کہ ان لائن ود دی پاسٹ پریکٹس، میں جیسے آگے بھی آپ کے ساتھ سب ساتھیوں کے ساتھ بیٹھ کے اپنا بڑے بڑے اچھے بلواری صاحب آئیڈیا دیا کرتے تھے، یہ ابھی دیکھیں ایسی چیزیں دیں گے کہ آپ کو ماشاءاللہ یاد آ جائے گا۔